بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صالح تم کے طلباء، آج کا سبق جو ہے وہ سب سے پہلے عبارت پڑھ لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ آپ کو بالترتیب بتایا جائے گا۔ دیکھیے عبارت، وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مِنْ أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ فَإِنْ كَانَ السَّاكِتُ اثْنَيْنِ مُتَوَالِيًا يُسَمَّى مُعْضَلًا بِفَتْحِ الضَّادِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ يُسَمَّى مُنْقَطِعًا، وعلى هذا يكون المنقطع قسما من غير المتصل، وقد يطلق المنقطع بمعنى غير متصل مطلقا شاملا لجميع الأقسام، وبهذا المعنى يجعل مقسما، ويعرف الانقطاع وسقوط الراوي بمعرفة عدم الملاقاة بين الراوي والمروي عنه، إما بعدم المعاصرة أو عدم الاستماع أو الإجازة عنه، بحكم علم التاريخ المبين لمواليد الرواة ووفياتهم وتعيين أوقات طلبهم وارتحالهم، وبهذا صار علم التاريخ أصلا وعمدة عند المحدثين۔ پہلے یہاں تک سمجھ لیجئے، پھر وقت ملے گا تو آگے جو ہے وہ بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اگر حدیث کی روات راوی کئی قسمیں ہیں، روات کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے حدیث کی کئی قسمیں ہیں، متصل اور اس کے بعد جو ہے منقطع، معلق وغیرہ جو پڑھ کر کے آ رہے ہیں، آپ آئے ہیں، تو حدیث کی پوری سند جو ہے وہ مذکور ہو تو اس کو حدیث متصل کہتے ہیں۔ اگر ایک یا دو راوی کو ساکت کر دیا گیا تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ اگر یہ سقوط جو ہے وہ سند کے اول سے ہو تو اس کو معلق کہتے ہیں، اگر سند کے اخیر سے ہو تو پھر اس کو مرسل کہتے ہیں۔ یہ سند روات کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں جو بتایا گیا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ حدیث کے اول سے اگر راوی کو حذف کیا جاتا ہے تو اس کو حدیث معلق کہتے ہیں، اگر اخیر سے کیا جاتا ہے تو اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں، اگر بیچ میں سے کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں۔ یہی شکل آ رہی، یہی صورت اور یہی قسم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مِنْ أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ، اگر یہ ساکت کرنا حدیث کے درمیان، اسناد کے درمیان سے ہو، من أثناء الْإِسْنَادِ، اسناد کے اثنا سے ہو یعنی درمیان سے ہو، فَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ اثْنَيْنِ مُتَوَالِيًا، اگر ساکت جو ہے سقوط کا کام کسی دو راوی کا کیا ہے اور شرط یہ ہے کہ متوالیاً یعنی لگاتار یہ راوی ہے یہ راوی ہے، یعنی اب دو راوی ہے، دونوں راوی کو ایک ساتھ ایک جگہ سے جو ہے حذف کر دیا، ساکت کر دیا، یسمى معضلاً، تو ایسی حدیث کو جو ہے حدیث معضل کہتے ہیں، حدیث معضل کہتے ہیں، بفتح الضاد، ضاد کے یعنی فتح کے ساتھ، اعضل یعضل اعضالا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے، جس کے معنی ہے تھکا دینا۔ تو گویا کہ دو راویوں کو ایک جگہ سے ایک ساتھ ساکت کرنے کی وجہ سے حدیث کی سند کے بارے میں دوسرے لوگوں کو تھکا دیا ہے، اسی اعتبار سے، اسی مناسبت سے اس کو حدیث معضل کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب میں نہیں ہے اور تحقیق میں نے دوسری جگہ سے دیکھا ہے۔ بفتح الضاد، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، درمیان والی بات چل رہی ہے، اثناء الاسنادی، اگر سند کے بیچ میں سے ایک راوی کو حذف کیا، یا تو اس سے زیادہ، او اکثر یا تو زیادہ راوی کو حذف کیا، من غیر موضع واحد، ایک جگہ سے نہیں ہے بلکہ مختلف جگہ سے، من غیر موضع واحد، ایک جگہ سے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کی سند میں 5 روات ہے، پہلے کو ذکر کیا، اپنے کو ذکر کیا راوی نے، پھر اس سے اوپر والے جو راوی جو ہے ان کو ساکت کر دیا، اس کے بعد والا تیسرے نمبر پر ہے جو ان کو ذکر کیا، پھر دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ان کو حذف کیا، ان کو ساکت کر دیا۔ مختلف جگہ سے ایک راوی کو یا تو دو راوی کو یا تو زیادہ راوی کو جو ہے اگر ساکت کیا ہے، یسمى منقطعا، تو اس کو جو ہے وہ منقطع کہا جاتا ہے۔ وہی جو منقطع ہے، جس کی راویوں میں سے کسی کو حذف ساکت کیا گیا ہے اس کو منقطع کہتے ہیں۔ تو گویا کہ گھما پھرا کر کے بیچ میں سے ہی ہو
اول میں سے ہو آخر میں سے ہو تو اس کو جو ہے وہ حدیث منقطع کہتے ہیں۔ وعلی ھذا یکون المنقطع قسما من غیر متصل، اسی مناسبت سے اسی معنی کے اعتبار سے حدیث منقطع جو ہے وہ حدیث غیر متصل کی ایک قسم بن جائے گی، حدیث غیر متصل کی ایک قسم بن جائے گی۔ وقد یطلق المنقطع بمعنی غیر متصل مطلقاً، اور کبھی کبھی حدیث منقطع جو ہے وہ غیر مطلقاً غیر متصل کہا جاتا ہے، حدیث منقطع کو مطلقاً جو ہے وہ حدیث غیر متصل کہہ دیا جاتا ہے اگر کہیں سے اس کے راویوں کو جو ہے وہ کیا کرے ساکت کر دیا جائے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ شاملاً لجمیع الاقسام، تاکہ وہ حدیث منقطع جو ہے وہ تمام اقسام کو، یعنی حدیث منقطع، حدیث معلق اور حدیث مرسل اور حدیث معضل جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اپنے اندر شامل کر لے، شامل کرنے کی وجہ سے۔ وبہذا المعنی یجعل مقسما، وبہذا المعنی، اور اسی معنی کے اعتبار سے، یعنی جب اس کو حدیث منقطع کو حدیث غیر متصل مطلقاً حدیث غیر متصل کہا جاتا ہے اپنے تمام اقسام کو شامل کرنے کی وجہ سے۔ جب اپنے تمام اقسام کو شامل کر لیا غیر متصل کہنے کے بعد، تو گویا کہ حدیث منقطع جو ہے وہ مقسم ہو گیا۔ مقسم کا معنی یہ ہے، اس میں مفعول اقسم یقسم مقسم، مقسم کے معنی ہے کہ اسی حدیث منقطع کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، تو جس کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہے مقسم، اور تقسیم کے بعد جو نکلتے ہیں ان کو ایک ساتھ میں اقسام کہا جاتا ہے، ایک ساتھ میں اقسام کہا جاتا ہے۔ پھر انہی اقسام آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں قسیم کہا جاتا ہے۔ یہ ہدایت النحو کی بحث ہے۔ تو مقسماً، تو اس معنی کے اعتبار سے حدیث منقطع کو جو ہے وہ مقسم ہو جائے گا، حدیث منقطع جو ہے وہ مقسم ہو جائے گا۔ وَيُعْرَفُ الْانْقِطَاعُ وَسُقُوطُ الرَّاوِي بِمَعْرِفَةِ عَدَمِ الْمُلَاقَاةِ بَيْنَ الرَّاوِي وَالْمَرْوِي عَنْهُ۔ اب کہتے ہیں کہ انقطاع جو ہے وہ آپ کیسے معلوم کریں گے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس حدیث کے اندر انقطاع ہے؟ تو اس کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ وَيُعْرَفُ الْانْقِطَاعُ، اور انقطاع اور سقوط راوی، راویوں کو ساقط کرنا، یہ یعرف پہچانا جائے گا بمعرفت عدم الملاقاتی، یعنی ان راویوں کے ملاقات نہ ہونے کی معرفت کے ذریعے سے۔ اچھا، ملاقاتی بین الراوی والمروی عنہ، راوی جو روایت کر رہا ہے اور جس سے مروی عنہ جس سے روایت بیان کر رہا ہے، راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی، اس بات کی معرفت سے حدیث کا یعنی راویوں کا سقوط اور انقطاع جو ہے وہ معلوم ہوگا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ تو یہ عدم الملاقات جو ہے، عدم ملاقات کیسے معلوم ہوگا؟ عدم ملاقات نہیں ہوئی کیسے معلوم ہوگا؟ اما بعدم المعاصرتی، یا تو یہ عدم ملاقات معلوم ہوگا بعدم المعاصرتی، ایک زمانے میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ مروی عنہ کا انتقال ہو گیا، ایک زمانے کا ہے وہ انتقال ہو گیا، اس کے بعد راوی جو ہے وہ آئے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں، تو ان کی ملاقات نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا زمانہ ایک نہیں ہے، الگ الگ زمانہ ہے، تو ملاقات نہیں ہوئی۔ وعدم الاجتماع، یا تو زمانہ ایک ہے لیکن دونوں کبھی ایک جگہ ایک ملک میں ہے، دوسرا مروی عنہ ایک ملک میں ہے، راوی جو ہے وہ دوسرے ملک میں ہے، ان کا اجتماع جمع ایک ساتھ میں وہ دونوں کبھی جمع نہیں ہوئی ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں عصر بھی ایک ہے، ہم عصر ہے، ایک زمانہ ہے، اجتماع بھی ہوا ہے۔ والاجازت عنہ بہ، والاجازت عنہ یعنی بعدم الاجازت عنہ، جمع ہوئے، زمانہ بھی ایک ہے، دونوں جمع بھی ہوئے، لیکن ان سے حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ملی، راوی کو مروی عنہ سے حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ انہی تین چیزوں سے جو ہے وہ عدم ملاقات ثابت ہوگی، عدم ملاقات کی معرفت حاصل ہوگی۔ بحکم، یہ عدم اجتماع، عدم معاصرت اور کیا نام ہے عدم اجازت، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ عبارت دیکھیے جڑا ہوا ہے۔ بحکم علم التاریخ المبین لموالید الرواة، اس علم تاریخ کے ذریعے سے یہ سب چیزیں معلوم ہوں گی جو کھلم کھلا بیان کرتا ہے مروی عنہ کی ولادت، روات کی ولادت کو اور روات کے یعنی ارتحال کو یا وفات کو، و تعین اوقات طلبہم، اور ان کے علم طلب کرنے کے اوقات کو بیان کرتا ہے، وہ ارتحالہم، اور ان کے اسفار، ارتحال کے معنی سفر، اور ان کے سفر کے حالات کو بیان کرتا ہے۔
تو یہ علم تاریخ جو ہے، علم تاریخ انہی سب چیزوں کو بیان کرتا ہے. انہی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ عدم اجتماع اور عدم اجازت اور عدم معاصرت یہ سب چیزیں انہی علم تاریخ سے جو ہے وہ معلوم ہوگا. وبہذا صار علم التاریخ اصلا وعمدۃ عند المحدثین، اسی وجہ سے محدثین کرام کے نزدیک، عند المحدثین، محدثین کرام کے نزدیک علم تاریخ جو ہے وہ اصل بنیاد اور بہترین چیز ہے. یعنی اس کی بہت ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ حدیث کی جو اسماء الرجال اور سند جو ہے اس کے سلسلے میں آپ اس علم کے، علم تاریخ کے بغیر آپ جو ہے وہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے. ومن اقسام المنقطع المدلس، اور منقطع کے اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ مدلس ہے. مدلس بضم المیم، میم کے ضمہ کے ساتھ مدلس، وفتح اللام المشددہ، اور لام مشددہ کے فتحہ کے ساتھ، مشدد بھی ہوگا لام اور فتح بھی ہوگا. مدلس، دلس یدلس تدلیسا سے باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. ویقال لہذا الفعل التدلیس، اور اس فعل کو جو ہے وہ تدلیس کہا جاتا ہے. یعنی جو حدیث مدلس ہوگا اور مدلس میں جو کام کیا جائے گا حدیث مدلس میں، اس کام کو جو ہے تدلیس کہتے ہیں. اب تدلیس کس کو ہے، آگے اس کی تعریف آ رہی ہے. وَلِفَاعِلِهِ مُدَلِّسٌ بِكَسْرِ اللام، اور جو اس تدلیس کا کام کرے گا ان کو جو ہے وہ مدلس کہا جائے گا، لام کے کسرہ کے ساتھ، اس میں فاعل کا صیغہ مدلس. وَصُورَتُهُ، تدلیس کی صورت کیا ہے؟ اللہ یسمی الراوی شیخہ الذی سمعہ منہ، راوی جو ہے حدیث کی روایت کر رہا ہے، وہ راوی جن سے اپنا شیخ یعنی جن سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے، ان کے نام کو جو ہے وہ چھپا دیا ہے، نام کو بیان نہیں کیا. یہ کہ نام نہ لے راوی اپنے اس شیخ کا سمعہ منہ جن سے انہوں نے حدیث سنا ہے، بل یروی عمن فوقہ، بلکہ وہ روایت کرے اس شیخ سے جو اپنے شیخ سے اوپر ہے. یعنی اپنے شیخ نے جن سے روایت کی ہے ان کا نام لے لیا، اپنا شیخ کا نام، استاد کا نام جو ہے وہ چھوڑ دیا. کیسے چھوڑا؟ بِلَفْظٍ يُوْهِمُ السِّمَاعَ، ایسے لفظ کے ساتھ جو وہم میں ڈال دیتا ہے، سما کو وہم میں ڈال دیتا ہے کہ وہ کن سے سنا ہے، اپنے شیخ سے سنا ہے یا کیا وہ اپنے شیخ کے ساتھ سے سنا ہے، اس بات میں جو ہے وہ وہم ہو جاتا ہے. وَلَا يَقْطَعُ أَن يَعْتَمِدُ كِذْبًا، لیکن راوی جو یہ کام کر رہا ہے، اپنے شیخ کے نام کو جو چھوڑ رہا ہے، چھپا رہے ہیں، اس چھپانے میں جو ہے وَلَا يَعْتَمِدُ جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں، بلکہ یہ جھوٹ کا قصد نہیں ہے. وَلَا يَعْتَمِدُ الْكِذْبَ، یعنی جھوٹ کا قصد نہیں کیا ہے. کما یقول، جیسا کہ وہ کہے، ان فلان وقال فلان، اس طرح کی عبارت لائے، مطلب اپنے شیخ کو چھوڑ کر کے ان فلان کہا. سمعت فلان، اپنے شیخ کا نام کے ساتھ سمعت حدثنی اس طرح کا لفظ نہیں لایا، بلکہ فلان ان فلان یا قال فلان اس طرح کی عبارت سے حدیث کو بیان کیا ہے. والتدلیس فی اللغت، اور تدلیس کہا جاتا ہے لغت میں، لغتاً تدلیس کہا جاتا ہے کتمان عیب السلعۃ فی البیع، بیع میں سلع یعنی اسباب کے عیب کو چھپانا، جس کو بیچا جا رہا ہے اس کے عیب کو چھپا لینا، اسی کو لغت کے اعتبار سے تدلیس کہا جاتا ہے. وقد یقال انہ مشتق من الدلس، اور کبھی یہ تدلیس جو ہے وہ دلس سے مشتق کہا جاتا ہے. تو دلس کا معنی کیا ہے؟ وہو اختلاط الظلام، یعنی وہ اندھیرا کا اختلاط ہو جانا، وہ اشتداد ہی اور گہری اندھیری ہو جانا. سمیہ بہ لاشتراکہما فی الخفاء، یہ نام دلس اس لیے رکھا گیا ہے اور حدیث کو تدلیس اس لیے کہا جا رہا ہے لاشتراکہما فی الخفاء، اس لیے دونوں چیزیں جو ہے وہ خفا میں اشتراک ہے. یعنی جس طرح سے رات ہو جانے کی وجہ سے کوئی شے، کسی شے کی حقیقت جو ہے وہ خفی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنے شیخ کے نام کو ہٹا دینے سے، چھپا دینے سے، نام ذکر نہ کرنے کی وجہ سے خفگی پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے حدیث کیا اپنے شیخ سے سنا ہے یا شیخ سے سنا ہے.
اس بات میں خفگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وقال الشیخ، شیخ سے مراد ہے شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی۔ وقال الشیخ، اور شیخ یعنی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نے فرمایا وحکم من ثبت عنہ التدلیس، حکم اس شخص کا جس سے تدلیس ثابت ہوا، یعنی جنہوں نے تدلیس کی، انہ لا یقبل منہ، کہ ان کی حدیث جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، چلیے آپ اپنے حدیث کو لے کے چل جائیے۔ لیکن ایک صورت ہے حدیث کو قبول کرنے کی، الا اذا صرح بالتحدیث، لیکن جب وہ بیان کرنے میں صراحت کر دے، واضح کر دے کہ ہاں میں نے فلاں سے سنا ہے حدیث اور میرا شیخ فلاں ہے، اس صورت میں جو ہے ان کی حدیث کو قبول کی جائے گی۔ وقال شمونی، وقال شمنی، نون کی تشدید کے ساتھ، وقال شمنی، شمنا ایک جگہ کا نام ہے، شمنا ایک جگہ کا نام ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام شمنی رکھ دیا ہے، لیکن شمنی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام جو ہے شیخ تقی الدین ابو العباس احمد بن محمد رحمہ اللہ تعالی، ان کا اصل جو نام ہے شمنی کا شیخ تقی الدین ابو العباس احمد بن محمد رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات جو ہے وہ 872 ہجری میں ہوا ہے، 872 ہجری میں ہوا ہے۔ تو امام شمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا نام ہے کہ شمنی التدلیس حرام، انہوں نے ایک دم فتویٰ دے دیا ہے، تدلیس کا کام جو ہے وہ حدیث میں یہ حرام ہے، عند الائمتی، اماموں کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ تدلیس ہے، تدلیس جو ہے وہ حرام ہے۔ رویہ عن وقیع، حضرت وقیع ابن جراح جو تابعی میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا رویہ عن وقیع، وقیع سے روایت ہے، یعنی وقیع ابن جراح جو تابعی میں سے ہیں ان سے روایت ہے، انہ قال، انہوں نے فرمایا لا یحل تدلیس الثوب، جب کپڑے کی عیب چھپانا حلال نہیں ہے، فکیف بتدلیس الحدیث، تو حدیث میں کتمانہ اور چھپانا جو ہے، عیب چھپانا یہ کیسا حلال ہوگا، یہ بھی حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وبالغ شعبۃ فی ذمہ، اور امام شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، انہوں نے تدلیس کرنے والے کی بہت زیادہ برائی، شدت کے ساتھ برائی بیان کی۔ ابو الکذب کہا ہے، جو تدلیس کرتا ہے وہ اخو الکذب، وہ جھوٹا کا بھائی ہے۔ بلکہ بعض جگہ یہ بیان ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ التدلیس اشد من الزنا، یہ تدلیس کا کام جو ہے وہ زنا کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو چلو بھائی بس آج یہاں تک سبق کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھو اچھی طرح سے، بات زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان بات ہے، ترجمہ اور مطلب جو ہے وہ جہاں تک ہو سکا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔